بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ جو موقع ملتے ہیں، توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی، کچھ کرنے کی، کچھ سوچنے کی۔ لیکن عجیب اور اچھی بات یہ ہے ایمان کے ساتھ جو خاص ہے کہ ہمیں اپنی نیک نیت کے اوپر بھی اجر ملتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں چاہے کوئی چیز کتنی مشکل بھی لگ رہی ہو یا کوئی چیز کتنی بھی ناممکن لگ رہی ہو، کہ ایک مثال ہے، مثال کے طور پہ اگر کل کسی نے ارادہ کیا ہوتا کہ بھائی آج ہم نے درس میں آنا ہے یا مسجد جانا ہے، لیکن بظاہر جو دن لگ رہا ہے اس میں لگ نہیں رہا کہ جان سکیں گے، مصروفیات کے بنا پہ، کوئی اور مجبوری کے بنا پر، پھر بھی بندہ نیت کر لے۔ سب سے پہلے اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا، اس کو اجر مل جائے گا اس نیت پہ کہ یار نیک کام کی نیت کی ہے۔ اور دوسرا کیا ہوگا کہ جب اس نے نیت کی، اللہ سے امید کی، اللہ سے دعا کی، تو اللہ پھر راستے بنائیں گے۔ تو جب ہم نیکی کی نیت کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، یا نہیں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے مانگ کس سے رہے، اللہ سے۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو میرے لیے ہو سکتا ہے کوئی چیز ممکن نہیں لگ رہی ہو، کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اللہ کے لیے ناممکن تو ہے ہی نہیں، مشکل بھی نہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ ساری رکاوٹیں ہمارے انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب بھی ہم نیکی کی نیت کریں یا گناہوں سے رکنے کی نیت کریں، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کریں، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو یہ سب چیزوں میں خیال یہ ہو کہ کس سے ہم مانگ رہے، اللہ سے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ میں نے کہا کہ نیکی پہ بھی ہمیں نیت مل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر نیکی کی توفیق ہو گئی تو پھر تو اجر ہی اجر ہے۔ اور کوئی بھی نیکی کے کام کے اندر، خالی یہ نہیں کہ ہم نے درس مانا، کوئی بھی نیکی کے کام کے اندر یہ ہو۔ اور ہم دیکھتے دیکھتے اب جو ہے وہ، ابھی ہم چند ہفتے پہلے ہم بات کر رہے تھے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں پہ، جو آخری، جو ہمارا مضمون بھی تھا پچھلے مہینے کا، عید کے بارے میں، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کے بارے میں، اور عرفہ کے دن کے بارے میں، حج کے بارے میں، قربانی کے بارے میں۔ اب ہم پہنچ گئے ذی الحجہ کے آخری 10 دنوں میں، اور ان قریب جو ایک نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ نیا سال بھی بڑے پیغام لے کے آ رہا ہے، کیونکہ ایک پیغام تو یہی ہے نا کہ ہمارا ایک سال گزرنے کو آ گیا۔ سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ کہاں ہمارا وہ سال شروع ہوا، پہلی محرم آئی، اور پھر آج ذی الحجہ کی 20ویں تاریخ تک ہم پہنچ گئے، بالکل آخری 10 دنوں میں۔ تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اتنے زندگی کے ہمارے دن گزر گئے، یعنی تقریباً 330 دن گزر گئے۔ ہر ایک دن کتنا قیمتی ہوتا ہے، ہر ایک گھنٹہ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ آج کوئی آپ سے 1 گھنٹہ مانگ لے، آپ سوچتے ہیں کہ یار 1 گھنٹہ دینا پڑے گا۔ ہم اب دیکھیں 1 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹے نہیں، 330 دن، جس میں ہر دن میں 24 گھنٹے وہ گزر گئے تقریباً، اور ہمیں کبھی کبھی احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ 330 دن ہمارے جو تقریباً گزر گئے، اور یہ ابھی
یا 340 دن یا 350 دن تقریباً گزرے. 330 دن بھی میں تو پہلے عشرے کے حساب سے لگا رہا تھا. 340-50 دن تقریباً گزر گئے, یعنی 350 دن ہمارے گزر گئے. ہم 3.5 منٹ دیتے ہوئے پھر کسی کو سوچتے ہیں کہ بھائی یار کوئی روک لے, تو بولے نہیں یار جلدی جانا ہے 3 منٹ بھی کسی کے لیے نہیں ہوتے. 350 دن گزر گئے. اب وہ کیسے گزرے ہیں, کتنا اللہ سے تعلق بنا, کتنا گھر والوں سے تعلق ہمارا اچھا ہوا, کیونکہ یہ سب دین کا حصہ ہے. معاملات جو ہے دین کا حصہ ہے. یا ہمارے تعلق اگر خراب ہو رہے تو کیوں ہو رہے, تو یہ سب چیزوں پر ہمیں سوچنا چاہیے. اور محاسبہ جب تک نہیں کریں گے, محاسبہ سنت ہے, کوئی ویسٹرن دنیا کی حصہ نہیں ہے. ہم مانتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے محاسبہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ محاسبہ اور مراقبہ کرو, اپنا محاسبہ کرو. حاسبوا قبل ان تحاسب, یعنی اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یہ تو بہت ضروری حصہ ہے ہماری زندگی کا. اور علماء ہمارے اہل علم تو فرماتے ہیں کہ روزانہ کریں, ہر رات کو کریں کم سے کم. کچھ تو ایسے تھے اہل اللہ والے, یعنی وہ ہر بولنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے. یعنی ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب درس دیتے تھے تو ان کی روانگی تھی, رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, کوئی لکنت نہیں تھی زبان کے اندر. قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے, تفسیر ہے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, وہ اپنے بڑے عالم تھے. تو لیکن جب انسان کسی یعنی آپس میں کسی سے بات کر رہے ہو تو جملہ بڑا روک کے بولتے تھے وہ. یعنی اگر کسی سے پوچھنا آپ کا کیا حال ہے تو وہ اس کو بھی 2-3 یعنی آپ کا کیا حال, ایک مثال دے رہا ہوں. اس کی وجہ کیا تھی, کسی نے پوچھا ان سے, ان کی زندگی میں تو اکثر زندگی کے سر گزر گیا, کسی نے نہیں پوچھا. آخر میں کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ راز تو بتا کے جائیں کہ ہم نے یہ 2 چیزیں دیکھی, جب بات کریں تو اس طرح ہے لیکن جب درس دیں تو روانگی ہے آپ کی زبان میں. تو بولا کہ وہ جملے اللہ کے رسول کے ہیں, اس پہ تو ثواب ہے, اس پہ کوئی سوال نہیں ہے. ثواب ہے, سوال نہیں ہے, ان پہ سوال ہوگا. ہر ایک جملے سے, ہر ایک لفظ سے یا تو اللہ کے قریب جا رہے ہیں, اللہ سے دور جا رہے ہیں. آج ہم کتنی, اور اسلام کی ایمان کا کیا تقاضا ہے, من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی. اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑ دیں, جس سے نہ ان کو سننے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے, نہ بولنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے, جس سے ٹائم ضائع ہو رہا ہے, جس سے کیا تو کسی کی غیبت ہو رہی ہے, جس سے کسی پہ الزام لگ رہے ہیں, یا ایسے حالات, ان کو چھوڑ دیں. یہ اسلام اور حسن, یعنی اسلام کے حسن کی تقاضا یہ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی, جو بیکار بات ان کو چھوڑ دیں. آج ہم دیکھیں کہ چاہے ہمارا سوشل میڈیا ہے, چاہے ہماری گیدرنگز ہیں, اس میں کتنی ہم بیکار باتیں کرتے ہیں, جس سے نہ ادھر. کچھ اہل علم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کے لیے یہ مشکل ہے, ناممکن تو کسی کے لیے نہیں ہے, لیکن اگر کسی کے لیے مشکل ہے کہ بھائی ایسی مجلس سے چھوڑ نہیں سکتے, کم سے کم اتنا کر لیں کہ اس مجلس میں کئی جگہ پہ, شروع میں, آخر میں, خاص طور پہ آخر میں, کم سے کم استغفار کر کے اٹھیں, جس کو ہم مجلس کا کفارہ بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یعنی مجلس کا کفارہ, اس میں ذکر بھی ہو گیا, توبہ بھی ہو گئی. یہ کم سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک مجلس لگائی غیبت کے لیے, اس کے بعد یہ پورا بھائی یہ تو حل مل گیا یار, اب لگاؤ مجلس سے غیبت کی, پھر اس کے بعد یہ پڑھ لینا. وہ تو وہی مثال ہوگی جو کہ ہمارے اللہ والے اور اہل علم فرماتے تھے, وہ تو گزر چکے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ عجیب زمانے نے وہ بنایا ہوا ہے کہ کمائی جدھر سے بھی آ رہی ہے, یعنی وہ کہتے ہیں ایک کہتے تھے کہ وہ ایسا الگ کلمہ آج کے مسلمانوں نے پڑھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ, جدھر سے آ ادھر سے لا. یعنی کیونکہ ہر چیز حلال ہے ہمارے لیے, مسلمان ہیں, ایسے سرٹیفکیٹ لائے ہر چیز حلال ہے. تو اب اس حرام انکم سے جو بن رہا ہے وہ بھی حرام ہے. تو وہ کہتے تھے دیکھو انکم تو کیسی بھی ہو, گھر بننے کے بعد لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. تو اللہ والے کہتے تھے یہ فضل نہیں, یہ قیامت میں عذاب بنے گا. کسی کی زمین ماری ہوئی, کسی کا حق مارا ہوا ہے, بہت سے لوگ اپنی بہنوں کا حق مار دیتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, وہ سمجھتے بھی نہیں کہ ذمہ داری. تو یہ فضل نہیں ہوگا, یہ تو بلکہ عذاب بنے گا آپ کے لیے. دنیا کی کامیابی نہ قبولیت ہے نہ قابلیت ہے, ہر کسی کو مل جاتی ہے. ایسے دیکھے جن کو نہ پڑھنا لکھنا آتا ہے, اللہ نے ان کو بڑھ دیا ہوا ہے. تو نہ دنیا کی کامیابی, ہمارے جو بزرگ فرماتے ہیں کہ نہ قابلیت ہے نہ قبولیت ہے. دنیا کی جو کامیابی ہم جس کو سمجھتے ہیں نا, مال, عہدہ, رتبہ, آج دیکھیں دنیا کے اندر کس کس کو رتبہ ملا ہوا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے ملا کیسے, یا کس کو مال ملا ہوا سمجھ میں نہیں آتا کیسے ملا ہے. تو وہ یہ ہمیں دن بر دن اللہ دکھا رہے کہ دنیا کا
دنیا کی کامیابی نہ قابلیت کی نشانی ہے نہ قبولیت کی نشانی. تو ان چیزوں پہ جانا ہم چھوڑ دیں. یہ جو میٹیریلسٹک دنیا بن گئی ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے تو یہ قابل ہے، اس کے پاس اتنا ہے تو یہ قبول ہے. نہیں، اللہ کے نبی 3 مہینے تک ان کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا، سب سے کامیاب وہ تھے. اللہ کے نبی وہ تھے جو چلتے تھے تو بعض دفعہ ایسے حالت بھی آئی کہ لوگوں نے تھوکا بھی ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ قبول تھے، سب سے زیادہ مقبول تھے، سب سے زیادہ عظیم تھے، مجتبی تھے، مصطفیٰ تھے. تو یہ سب چیزیں جو حالات ہم دیکھتے ہیں نا، اس لیے کسی شاعر نے کیا بات کہی زبردست، کم من فی الارض کم من فی الارض مجہول کم من مشہور فی الارض مجہول فی السماء وکم من مشہور فی السماء مجہول فی الارض. پورا خلاصہ کر دیا شاعر نے. یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں مشہور ہیں لیکن آسمان میں ان کا کوئی نام نہیں. آسمان میں وہ کوئی نہیں جانتا ان کو، نہ فرشتے ان کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ مشہور نہیں ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کو، لیکن آسمان میں ہر کوئی پہچانتا ان کو، ان کی آواز کو جانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے لگے ہوئے ہیں نا. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ بھئی جو اللہ سے لگا ہوا ہو اس کی آواز جائے تو فرشتے بھی بتاتے ہیں کہ اللہ یہ تو وہ ہے جو روزانہ آپ سے بات کر رہے ہیں. تو ایسے بہت سے دنیا کے اندر گمنام ہیں جو اللہ کے ولی ہیں. تو کم من مشہور فی الارض مجہول فی السماء، یعنی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں مشہور ہیں لیکن دنیا آخرت میں یعنی آسمان میں مجہول ہیں، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اصل کامیابی جو اللہ کے نبی نے اللہ نے بتائی ہے وہ کامیابی. اور یہ جو سال ہمارے لیے پیغام لے کے آ رہا ہے، ابھی جو ہجرت کا نیا سال شروع ہوگا، ہجرت کا بڑا پیغام ہے. اللہ کے نبی کی جو ہجرت تھی وہ کوئی ایک سفر نہیں تھا، وہ ایک پیغام تھا. ہجرت اللہ کے نبی کی ایسا نہیں کہ بھئی مکہ سے مدینہ چلے گئے، جیسے آج نہیں شفٹ ہو جاتے ہیں بھئی ادھر سے ادھر شفٹ ہو گئے. ہمارا تو کبھی کبھی کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا بھی ہے تو دنیاوی مقصد ہوتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ دینی کوئی مقصد ہو. بھئی ادھر سے ادھر چلے گئے، گھر اچھا مل گیا یا بڑا گھر مل گیا یا سکول سے قریب ہو گیا، کام سے قریب ہو گیا، یہ ہمارے مقصد ہے، دنیاوی مقصد. کبھی کسی نے بولا قبر سے قریب گھر میں، قبر سے بھی قریب گھر میں، تو وہ دنیاوی مقصد ہوتے ہیں ہمارے. اکثر میں نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگ ماشاءاللہ دین کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں اور واقعی کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے جو ہجرت کی وہ تو پوری کی پوری، اس میں کوئی شک، بلکہ حدیث ایک نیت کے اوپر جو حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات کے اوپر، جو حضرت عمر سے جو ان کے راوی ہیں، اسی حدیث کا ایک حصہ ہجرت کے اوپر ایسا، اسی کو حدیث اگر کنٹینیو کریں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یعنی جس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لوگ، اس کو ہجرت اللہ رسول گنے گی. لیکن اگر کسی کی ہجرت کسی اور چیز کے لیے تو اس کی ہجرت اس کے لیے. یعنی نیت کا ادھر بھی کتنا بڑا فیصلہ ہے. وہ جو نیت کی حدیث ہے وہ پوری مکمل عام طور پہ ہم نہیں سنتے، ہم سنتے انما الاعمال بالنیات، لیکن اس کی پوری حدیث میں جائیں تو فمن كانت ہجرتہ الی اللہ، ادھر ہجرت کو جوڑا ہوا ہے نیت سے. کتنی زبردست ہجرت جیسا بڑا عمل بھی نیت سے جڑا ہوا ہے. اب اللہ کے نبی کی نیت کیا تھی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین زندہ ہو، اعلاء کلمت اللہ ہو، یعنی اللہ کا نام بلند ہو. اس کے لیے جب مکہ چھوڑا تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی بار بار مڑ کے دیکھیں کہ اپنا شہر ہے نا، آج سویڈن کا نیشنل ڈے، تو انسان اپنے جس ملک میں، جیسے میری یہاں کی پیدائش ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے آج 2 یا 3 دفعہ تو میں کہہ چکا ہوں مختلف موقع پہ، کبھی درس میں ہمارے وہ زور سے پہلے وہ بچوں کا وہ تھا نا اسکول آف سلیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں مکتب کی، اس پہ بھی میں نے کہہ دیا نہیں، کیونکہ ایک بچپن سے ہم یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ایک زندگی کا حصہ، تو ایک محبت بھی ہوتی ہے انسان کو، چاہے وہ حالات جیسے بھی ہوں، چاہے اختلاف جیسے بھی ہو. تو کہنے کا مقصد ہے اللہ کے نبی کا وہ وطن اصلی تھا، اور ادھر تو بیت اللہ ہے. جب ہم جیسوں کو ایک ایسے ملک میں جو غیر مسلم ملک ہے، جہاں یہاں پیدا ہوئے، جہاں بڑے ہوئے، وہاں سے محبت ہے کیونکہ بڑے ہوئے یہاں پہ، یہیں کی یادیں ہیں ساری. تو اللہ کے نبی کا تو شہر ہی بیت اللہ والا شہر ہے، مکہ شہر ہے جہاں پلے بڑے، جہاں کتنے نبی آئے ان سے پہلے بھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنائے کتنے، اور اس شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور 53 سال عمر ہو تو کیسا ہو. آج جو 10-20 سال سے بھی آپ لوگ میں سے کوئی رہ رہے ہوں گے، یا 20 سال سے اوپر ہو گئے، یا 20 سال سے کم، ابھی تک آپ مطلب کہیں گے یار اپنا ملک تو اپنا ملک ہے.
یعنی انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، کوئی اور ملک ہے، اپنا ملک تو اپنا ملک ہے. میرے والد صاحب کو تقریباً 50 سال یہاں ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا، اب تو 76 میں آئے تھے. لیکن کبھی کبھی بیٹھ کے کہتے تھے، پاکستان کی یاد بتا رہے ہوتے تھے، انڈیا کی، ان کی پیدائش انڈیا کی تھی، لیکن بچپن میں پھر پاکستان میں رہے، جوانی میں ادھر آ گئے، تو 76 میں آئے ادھر، 50 سال میں. لیکن پھر بھی وہ، حالانکہ آئے بہت چھوٹی عمر میں ادھر تھے، لیکن پھر بھی یادیں وہاں کی تھی، کیونکہ جو سال آپ گزرے ہوتے ہیں نا، کروشل سال، وہ آپ کو یادیں ہوتی اس شہر کی، اس ملک کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان نہیں تھا چھوڑنا، لیکن ایک مقصد جب ہوتا ہے نا تو انسان کر دیتا ہے. آج ہمارے دیکھو ٹیمپریری دنیا کا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے ہم ہجرت کر لیتے ہیں نا. ماں باپ یاد بھی آ رہے ہوں پھر بھی ماں باپ سے دور ہوتے ہیں. کتنے ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں، کوئی کام کرنے آتے ہیں، ان کی تو پوری پوری فیملیاں ادھر ہے. تو وہ چیز میں نے ایکسپیرینس نہیں کی، لیکن میں اس لیے میں بتا نہیں سکتا وہ، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہیں نہ کہیں کسی حد تک. لیکن اللہ کے نبی نے تو کتنی قربانیاں دی جو واقعی حقیقی قربانیاں ہوتی. تو مکہ سے مدینہ وہ چلے گئے. اور آج ہمارا سفر کتنا ہوتا ہے؟ آج ہمارا اگر ہم نے اسے سفر کرنا ہو تو کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ جو آپ لوگ گئے ہوئے مکہ مدینہ، کتنے گھنٹے کا سفر کرتے ہیں؟ کوئی بتائے ہو؟ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ؟ 4-5 گھنٹے، 6 گھنٹے. اللہ کے نبی کا سفر کتنا لمبا تھا؟ دنوں پہ جی، کتنے دن؟ قریب تقریباً 15 دن ٹوٹل 15 دن، آدھا مہینے کا تقریباً سفر تھا. اس میں سے 3 دن جو ہے غار حرا میں تھے، کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ تھی نا، کیونکہ اب شہر سے نکل گئے، اب تھوڑے دن ایسے رکھنا ہے کہ تاکہ لوگ جو تلاش کر رہے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں، کیونکہ اب تو لوگ تلاش میں نکل رہے تھے، ہر ڈائریکشن پہ، ہر سمت کے اوپر لوگ نکلے ہوئے. تو 3 دن کدھر ہے؟ غار حرا میں. اب وہ 3 دن غار حرا میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کوئی ہوٹل ہے، موٹل ہے، سیکیورٹی ہے، یہ ہے وہ ہے. غار حرا ایک گرفتہ جس کو ہم کہتے ہیں، غار ہے جس میں سانپ بھی تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارے سوراخ کو ڈھکا اور ایک سوراخ میں اپنا پاؤں رکھ دی تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا ابو بکر الصدیق ایسا ہی تو نہیں نام پڑا، جنہوں نے سچ کا ساتھ بھی دیا، سچ کہا بھی، اور ہمیشہ اللہ کے نبی کو سچ مانا. تو یہ ٹائٹل ایسے نہیں ملا. آج کل ہمارے ٹائٹل بھی ٹیمپرری ہوتا ہے. میں ایک ملک، ایک شہر گیا، نہ ملک کا نام لیتا ہوں، شہر کا نام، بہت سال پہلے. تو ادھر گئے تو وہاں پہ اکثر لوگ دنیاوی لحاظ سے کامیاب لوگ تھے، کہ بھائی بنائی دی، گھر بنائے ہوئے ہیں، اور عالی شان یہ ہے وہ ہے. اور اکثر لوگ پینشن، یعنی وہ پوری زندگی کما چکے ہیں، مرد بھی عورت بھی، اور اب وہ دکھ رہا ہے نا ان کے دنیاوی اس کے اوپر. من جد وجد، اللہ کا اصول ہے، جو محنت کرے گا اس کو اللہ دیں گے، یا وہ دنیاوی محنت ہو، دینی محنت ہو. تو ان کو ملا ہوا تھا. تو اس شہر کی وہ یعنی مہنگی ترین جگہ تھی وہ اس شہر کی. تو ہم چند گھروں پہ گئے ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے نا، جماعت میں نکلے ہوئے ہم نے. اب جس دروازے پہ جائیں تو اکثر دروازوں پہ ایسے، میں ڈیٹیل میں جاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ پھر وہ شاید ہو سکتا ہے بندہ کلک آن کر لیا کون سا شہر تھا، کون سا ملک تھا. لیکن جس پہ جائے تو ادھر ٹائٹل لکھے ہوئے، نام سے بڑے ان کے ٹائٹل تھے. تو میں نے کہا دیکھو، مطلب وہ ایک چیز اب بندہ سوچتا ہے تو کہ دنیا میں جنہوں نے کرنا تھا کر لیا، اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے، پینشنر ہو گئے، تو اب ان کے ٹائٹل کو کون یاد رکھے گا؟ تو وہ اپنے آپ کو خود یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی دروازہ پہ ہی لکھ دو، بھائی قبر پہ تو ٹائٹل جائے گا نہیں، اور آخرت میں تو جانا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی کا اور اللہ کے نبیوں کا اور صحابوں کا ٹائٹل تو آخرت تک ہے جو اللہ نے ان کو دی، اور قیامت تک کا ہم اس کو یاد بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. ہمارے سارے ٹائٹل تو ٹیمپریری ہیں دنیاوی محنت کے بعد. تو یہ جو اللہ کے نبی کی ہجرت تھی، 3 دن 3 راتیں جو غار حرا میں 3 راتیں گزاری. اب اس وقت تو کوئی فوڈورا، اوبر اور یہ چیزیں تو نہیں تھی نا. ہر ملک میں الگ الگ ہوتا ہے، کہیں کریم ہے تو کہیں اتصالات ہے، کہیں کوئی اتنے نام ہوتے ہیں. مطلب ہر ملک میں سروس ہے نا، یہ بھی ایک. اور جو کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی ذائقہ خیر دے، محنت کا کام ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سب کو جو ہے
روزی دے اور برکت دے. میرے کہنے کا جو مقصد ہے کہ وہ اس حالت کے اندر ہے, اب کسی نے تو ان کو کھانا پہنچانا ہے. تو ایک خاتون نے یہ ہمت کی اور ان کو 3 دن تک کھانا پہنچایا. وہ خاتون کون تھی؟ کوئی جانتا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی, کیا نام تھا ان کا؟ اسما بنت ابی بکر. حضرت اسما رضی اللہ عنہ 3 دن تک کھانا پہنچا رہی. اور کس حکمت کے ساتھ اور کس بہادری کے ساتھ. حکمت بھی ہے اور بہادری بھی, دونوں چیزیں کتنا ہونا ضروری ہے. بعض دفعہ ہم حکمت سے کام کرتے ہیں لیکن پھر بزدلی بھی ہوتی ہے اس کے اندر, اور بعض دفعہ ہمت ہوتی ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی. لیکن حکمت اور بہادری ساتھ ہو نا تو پھر اس کا رزلٹ بھی الگ ہوتا ہے. تو انہوں نے بہادری تو کی کہ رات کے وقت, آج اگر کوئی غار ہرا میں کون گیا ہے؟ غار ہرا کوئی گیا ہے جس نے چڑھا ہو اوپر, دیکھا ہو؟ گئے آپ لوگ؟ کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگا؟ ٹائم لگا نا, اور محنت بھی ہوئی, پسینے بھی نکلے. اب وہ اندازہ لگائے اس وقت کا ٹائم جس وقت یہ راستے بنے ہوئے بھی نہیں تھے. آج تو پھر بھی کچھ سہولیات ہو گئی ہیں, راستے کچھ لحاظ سے بن گئے. خاتون ہے, رات کا وقت ہے, بغیر سہولیات کے 3 راتیں ادھر گئی ہیں. دن میں کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ کسی کو پتہ چل جائے گا, کوئی پیچھے لگ جائے گا, پہنچ جائے گا تو بھئی یہ ابو بکر کی بیٹی کہاں جا رہی. تو رات کو 3 دن تک وہ کھانا پہنچایا. اور اب حکمت کیا تھی؟ ایک تو رات کو گئی, ہمت بھی ہے حکمت بھی ہے, لیکن اب لے کے اگر سامان اٹھا کے کسی نے دیکھ لیا پھر بھی شک میں ہوگا بھئی کہاں ڈیلیوری جا رہی ہے, یہ کہاں جا رہی ہے ڈیلیوری. تو اپنے کچھ انہوں نے ایسے کمر بند یا پٹے جس کو بولتے ہیں وہ باندھے ہوئے تھے, ان میں کھانا چھپا کے لے کے جاتی تھی. پینے کا کھانے کا سامان ان میں چھپا کے لے کے جاتی تھی. 3 دن تک اس طرح کیا. اللہ کے نبی نے ان کو ایک ٹائٹل دیا, اللہ کے نبی نے ان کو ایک ٹائٹل دیا, 2 پٹوں والی عورت, ذن نطاقین, 2 پٹوں والی. 2 بیلٹس نہیں, ہم کے بیلٹ کہتے ہیں, بیلٹ کہیں گے تو 2 بیلٹ والی. وہ بیلٹ آج کل کے زمانے میں تو ہم کراٹے جوڈو اس کے اندر بیلٹ سمجھتے ہیں, یہ بیلٹ بھی ٹیمپریری ہیں, لٹکے رہ جاتے ہیں, بندہ خود ہی لٹک جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جو ان کو ٹائٹل دیا, آخرت تک عورتیں بھی اور مرد بھی اس پہ ناز کرتے کہ اللہ نے کیسی بیٹی حضرت ابوبکر کو دی, اتنی ہمت. اور ہمارے نبی کو انہوں نے وہ سروس دی 3 دن تک, جہاں ان کے والد اور ان کے اللہ کے نبی تھے, کہ 3 دن تک ادھر جانا, اس ہمت کے ساتھ, اس حکمت کے ساتھ کھانا پہنچانا, ان کا آرام کا خیال رکھنا. تو یہ باپ بیٹی ابوبکر رضی اللہ عنہ اسما ابھی ایسے ہی نہیں کتنے کیسے عہدے کو پہنچے کہ ہجرت مل کے دونوں نے سنبھالی ہوئی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ. ایک اللہ کے نبی کا خیال رکھ رہے ہیں ساتھ اور فکر کر رہے ہیں, اور ادھر اللہ فرما رہے ہیں. پھر وہی بات ہو گئی نا کہ جب ہم ہمت کر لیتے ہیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب ہمت کر لی تو اللہ پہ توکل کریں. تو اللہ ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, اب غم نہیں کرے, اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی تسلی دے رہے ہیں ابو بکر کو, کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے لیے نہیں ڈر رہے تھے, اللہ کے نبی کے لیے, کہ دشمن اتنے قریب ہیں, نظر آ رہے تھے. لیکن اللہ نے پھر ان سے کام لیا. جب انسان کام نہیں کریں گے تو اللہ دوسروں سے کام لیں گے, اللہ تو قادر ہے. اللہ نے مکڑی کا جال بچھوایا, حالانکہ مکڑی کا جال اتنا آسانی سے نہیں بچھتا, ہے سب سے کمزور گھر. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سورہ عنکبوت میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے, لیکن ٹائم لگتا اس کے بننے میں, اور کوئی توڑنا چاہے تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا, یوں کر کے دیکھ لے ہوئی. لیکن ان کی عقل ہی اتنی نہیں بھائی, یہ اگر بچ گیا ہے تو اس کا مطلب ٹائم لگا ادھر, یہ فوراً تو نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ کبوتر نے انڈے دے دی آگے, تو یہ چیز بیٹھتی نہیں ہے. اگر کوئی چیز خالی ویران ہو, وہاں مکڑی کے جالے ہوتے ہیں, وہاں پرندہ کے انڈے دیتے ہیں. اب بھی کوئی داخل ہوا ہو اور اس کے بعد مکڑی کا جالا بھی آ گیا, یہ تو اللہ کے نظام, اللہ نے کر کے دکھایا. تو وہ ادھر آ کے بھی واپس چلے گئے, بالکل آ کے کہتے ہیں یار ادھر تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ. ابو بکر رضی اللہ عنہ خود دیکھ رہے تھے ان کے قدم کو, ان کے پیروں کو, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو بتایا, تو اللہ اس کے نبی کہہ رہے لا تحزن ان اللہ, اللہ ہمارے ساتھ ہے.
تو وہ 3 دن ایسے ان کے وہاں گزرے. اس کے بعد سفر شروع ہوا اور تقریباً کہتے ہیں 8 دن کا سفر تھا. آج ہمیں 8 گھنٹے بھی لگ جانا بھاری پڑتے ہیں یار. میں تو 4 گھنٹے میں پہنچ گیا, صرف 8 گھنٹے کیسے لگے؟ مطلب آج اس میں مقابلہ. اب تو فاسٹ ٹرین آ گئی تو 2 گھنٹے. اب وہ الگ بات ہے کہ میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں فاسٹ ٹرین کے. اس کی وجہ ہے بہت سی کہ پریکٹیکل نہیں ہے اگر آپ خاص طور پہ گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو. کیونکہ وہی اب وہ ڈیٹیل میں بات چلی ہے, لیکن ایئرپورٹ سے آپ یا پہلے ہوٹل سے آپ جاؤ اسٹیشن پہ, اسٹیشن سے واپس ٹیکسی, ڈبل ٹیکسی, ڈبل سامان اتار, ڈور ٹو ڈور سروس ہو جاتی ٹیکسی میں. اگر وہ سب کے اپنے اپنی سہولت پہ, پھر ٹرین مہنگی بھی بہت ہے. یہ تو سبجیکٹ ہی کہیں چلا گیا. تو خیر مقصد یہ ہے کہ وہ 8 دن کا سفر, پھر پہنچے قبا کے ایک علاقے میں. کسی کو قبا سے کیا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, کیا ہے ہماری تاریخ وہاں پہ؟ کوئی کہنا چاہے گا قبا میں کیا تاریخ ہے؟ قرآن کے اندر ایک آیت بھی ہے اس بارے میں, اور قبا میں ویسے کیا ہے؟ جو جاتے ہیں ادھر وہ پتہ بھی ہے, مدینے سے قبا جایا بھی جاتا ہے. کیوں جاتے ہیں؟ عمرے کا ثواب ملتا ہے. کیا کرنے کے لیے, کیا ہے وہاں پہ؟ مسجد قبا ہے. مسجد قبا ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے پہ عمرے کا ثواب. تو یہ مسجد قبا کیسے, اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں قرآن کے اندر, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. کہ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں, کن کی؟ مسجد قبا والوں کی, اس علاقے والوں کی, کہ وہ تقوی کے بنیاد پہ وہ مسجد بنی. کیونکہ ایک دور تھا جس کے اندر ایک مسجد بنائی تھی, مسجد تو نہیں کہیں گے ہم, لوگوں نے جگہ بنائی تھی, وہ فتنے کے لیے بنائی. مسجد زرار اس کا نام تھا, اس کا بھی ذکر ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے مسجد زرار. تو مسجد زرار وہ فتنے کے لیے بنائی تھی. اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو گرا دیں, کیونکہ اس میں جو لوگ منافق تھے انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ ادھر مسجد کا نام دیں گے, عبادت کریں گے, عبادت کا نام دیں گے, لیکن ادھر کیا کریں گے؟ ہم مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں گے. تو لیکن اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ ادھر یہ بنا ہے, یہ پنگا ہے, یہ غلط کام ہے, آپ اس کو گرا دیں. لیکن تعریف اللہ نے کس کی کی؟ مسجد اسس علی التقوی, جو پہلے روز سے جس کی بنیادی تقوی پہ بنا پہ رکھی گئی, وہ مسجد قبا ہے. اس تقوی کی برکت کیا تھی کہ آج تک وہ مسجد, بلکہ مدینے میں جا کے بھی آپ کو ترغیب دی جا رہی, ادھر جا کے نماز پڑھو تو عمرے کا ثواب ملے گا. یہ تقوی کی کتنی برکات ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس مسجد کی اہمیت کم نہیں بلکہ زیادہ ہے. کہ آپ جاؤ, بھلے عمرہ کر کے آؤ یا عمرہ کرنے جا بھی رہے ہو, عمرہ کر کے آئے ہو, عمرہ کرنے جا رہے ہو, ادھر سے نماز پڑھ کے بھی عمرے کا حاصل ثواب کرو. جاتے ہیں لوگ, شوق سے جاتے ہیں. تو یہ تقوی کی برکت ہے. تقوی کوئی عام چیز نہیں. تو اور پھر اللہ ان کی تعریف بھی کیسے بیان کر رہے ہیں تقوی کے علاوہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. فی رجال یحبون ان یتطہروا, کہ اپنے آپ کو پاکی کا بھی ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے. تو پاکی تو حاصل ہر مومن مسلم کرتا ہے, یہ پاکی کے اندر اضافہ کرتے ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ کیوں ان کی اتنی تعریف تھی, کہ وہ, اب یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بات ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے, کہ وہ یعنی اگر استنجا کرنے جا رہے ہیں تو وہ پانی کے ساتھ مٹی کے ڈھیلے, یعنی آج کے دور میں ٹیشو پیپر, اس کا بھی خیال رکھتے تھے. یعنی مٹی کے ڈھیلوں کا بھی استعمال کرتے تھے تاکہ پاکی واقعی پاکی ہو, کوئی شک و شبہ نہیں رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وسوسے میں پڑ جائیں, لیکن مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال بھی وہ کرتے تھے. آج اس کا نعمت بدل ہے ٹیشو پیپر. ہمارے ایک بڑے اہل علم گزرے ہیں, مفتی رشید صاحب, رشید احمد صاحب, کراچی میں بڑے عالم تھے, جامع رشید جن کا ادارہ تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو امام ہو اور اگر اس نے اس طرح استنجا نہیں کیا, اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتی ہے. وہ ان کا تقوی کا عالم تھا. اس میں فتویٰ نہیں ہے کہ بھئی آپ ایسا کرو, تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ہر امام کے پیچھے تھوڑی جاؤ گے بھئی ٹیشو پیپر استعمال کیا نہیں. اب ان کا ایک تقوی کا عالم بتانا چاہتے تھے کتنا ضروری علم ہے, کتنا ضروری ہے کہ بھئی آپ
طہارت کے اندر خیال رکھیں، لاپرواہی نہ کریں۔ اللہ کے نبی بعض دفعہ بعض قبروں سے گزرتے تھے تو بتاتے تھے کہ اس کو عذاب قبر ہی پیشاب سے نہ بچنے پہ ہو رہا ہے، پیشاب کے قطروں سے یا ناپاکی۔ تو یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ بعض دفعہ ذہنی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اسی وجہ سے ہوتی کہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، یعنی ہیگین جس کو ہم سویڈش میں کہتے ہیں، یعنی ناپاکی پاکی کا تمیز ہی نہیں رکھتے۔ بعض دفعہ کسی کو آپ کو یار نماز کو چل یار پاک نہیں ہوا آدمی، اب میں کچھ جملہ بھی نہیں کہہ سکتا، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو بھی اللہ نے عذر دے دیا، یعنی مردوں کو بھی خواتین کو تو اللہ نے رخصت دی ہے نا چند دنوں کے اندر، ہر سال ہر مہینے میں، ایسا مرد بھی اسی عذر پہ چل رہے ہیں، پاک نہیں ہوں۔ ابے بھائی پر نماز فرض ہے، باقی کا خیال رکھو، کیونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اگر ہم ریگولر اس میں جئیں گے، دیکھیں اللہ کے نبی نے کچھ جائز چیزیں بھی کس وجہ سے چھوڑی؟ کیونکہ فرشتے ریگولر ان کے پاس آتے تھے، مستقل وحی کے لیے آتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کچھ جائز چیزیں بھی چھوڑ دی، یعنی لہسن وغیرہ۔ اللہ کے نبی پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے، نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ ناجائز نہیں کہا، لوگ امت کے لیے ناجائز نہیں کہا، خود نہیں، کیونکہ خود نماز کے علاوہ فرشتے کبھی بھی وحی لے کے آ جائیں تو وہ فرشتوں کا خیال رکھتے تھے، ایسا اللہ کے نبی۔ اور آج ہم ناپاکی پاکی میں اتنی بھی تمیز نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہمارا تو ریگولر سب کا، یعنی کہیں اسکول ہے کہیں کام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بیچارے، میں نہیں کہوں گا کہ وہ لاپرواہ ہیں، بہت سو کو علم ہی نہیں ہے، اسلام کی دولت سے نوازا نہیں ہوا ان کو ابھی، تو ان کو علم نہیں ہے کہ پاکی کی کیا قدر ہونی چاہیے۔ تو ہمیں تو ہے نا، تو ہم کم سے کم اپنی پاکی کا تو خیال رکھیں، بلیم گیم تو نہ کریں یار، ہو ہی نہیں سکتا، سب کا قصور ہے، خود آپ اپنی پاکی کا خیال رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب پاکی کا خیال رکھیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو نماز کی توفیق ہوگی، جب نماز کی توفیق ہوگی تو آپ گناہوں سے بچیں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب گناہوں سے بچیں گے تو آپ کا ذہن بھی پاک رہے گا۔ آج ذہن ناپاک ہو جاتا ہے، جسم ناپاک ہے، ذہن، روح بھی ہماری جو ہے وہ، نفس بھی ہمارا جو ہے وہ، ہر چیز متاثر کیوں ہوتی؟ کیونکہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ناپاکی۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس سوچیں کہ بہت سے لوگ ذہنی بیماریاں اور جو عام طور پہ ہم ادھر لا کے چھوڑ دیں، یار یہ تو جادو کا مسئلہ ہے، یہ تو نظر کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے۔ بہت سو کا جڑ یہی ہوتا ہے کہ ناپاکی، کیونکہ ناپاکی شروع وسوسوں سے ہوتی، ناپاکی ہوں گی وسوسے آئیں گے، اللہ سے دوری ہوگی، فرشتے آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو شیطان ہوں گے آپ کے پاس۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں غیر مسلم ممالک کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر، سکولز میں جا رہے ہیں، تو خود ہمیں چاہیے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، بلیم گیم نہیں کھیلیں، دوسرے نہیں کر رہے آپ تو کریں نا، آپ اپنی پاکی کا خیال رکھیں گے تو آپ کو اپنا فائدہ ہوگا۔ وہ دیکھیں حدیث میں کیا آ رہا ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جو ہے جنت کی کنجی، چابی۔ اور نماز کی چابی کیا ہے؟ طہارہ، وضو۔ اسی حدیث میں کہ نماز کی کنجی وضو ہے، تو اگر آپ کے پاس پہلی چابی نہیں ہوگی تو دوسری چابی کا کیا کریں گے آپ؟ نماز تو آپ نے پڑھ لی، طہارت کا آپ خیال نہیں رکھ رہے۔ اس پہ ایک وہ یاد آ گیا جوک، تو کیا کہیں گے، وہ ایک تھے، وہ ایک آئے اللہ والے کے پاس، ایک بزرگ کے پاس، کہتے ہیں یار میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، کچھ بتا دیں، کوئی وزیر صاحب، بولتے نماز پڑھو، اور نماز شروع کر اس بندے نے۔ کچھ عرصے بعد آئے، یار وہی مسئلے چل رہے ہیں، آپ بول رہے تھے نماز شروع کرو ہو جائیں گے۔ بولا کہ وقت لگتا ہے، بڑا مجھے پتا تھا، میں تو بس آپ کی نماز کی عادت شروع کرانا چاہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے۔ بولا مجھے پتا تھا کچھ تو گڑبڑ آپ کی اس بات میں، اس لیے میں نے بھی بغیر وضو کی پڑھی تھی، زیادہ محنت میں نے بھی نہیں لگائی۔ تو مسئلہ آج ہمارا یہ ہے کہ طہارت ہماری ٹھکانے پہ نہیں ہوتی تو نماز میں بھی دھیان نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں کنیکٹڈ ہیں، طہارت ہوگی نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی۔ اب میں اس کے مثال کے طور پہ، ادھر ہمارے 2 دروازے ہیں نا، ابھی کوئی میں مسجد کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا، ہمارے ڈیجیٹل کی سے ایکسس لوگوں کا ہوتا ہے، تو اگر مثال کے طور پہ کسی سے پہلا دروازہ نہیں کھلتا، اس کی ایپ نہیں چل رہی، تو دوسرا دروازے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر پہلا ہی دروازہ ہمارا نہیں کھل رہا، طہارت ہی صحیح نہیں ہو رہی، تو ہم دوسرے سوال پہ کیسے جا رہے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہو رہی؟ تو طہارت کا بڑا مین حصہ ہے۔ اور قبا کے لوگوں کی جو اللہ تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو طہارت کا خیال رکھتے ہیں، واللہ یحب المطہرین،
اللہ ان کو پسند کرتے. تو اللہ کے یہاں محبوب ہونا ہم چاہتے ہیں تو پاکی کا خیال رکھیں. اللہ کے نبی سے ایک دفعہ بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی غالباً آیا اور کہنے لگا یار تمہارے نبی کیسے ہیں یار کہ وہ بیت الخلا کا بھی تمہیں بتاتے ہیں. نبی کو تو بڑے بڑے معاملات پہ فوکس کرنا چاہیے نا. تم کہہ رہے ہو کہ آخری نبی ہے یہ. بولا یہی تمہارے نبی کی خاصیت ہے کہ کوئی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑتے, یعنی ہر چیز پہ ہمیں رہنمائی فرمائی. تو انہوں نے فخر سے, آج ہم سے ایسا کوئی سوال کر لے نا ہمیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں یار اس نے بات تو, حالانکہ ہم فوراً یعنی اس کا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ فخر سے, یہی تو خاصیت ہے میرے نبی کی کہ انہوں نے ہر چیز پہ توجہ دی. آج ہم سے کوئی کر لے, فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے, فخر کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں تکبر ہونا چاہیے, فخر ہو لیکن عاجزی کے ساتھ کہ اللہ کا شکر اللہ نے ایسے نبی دے, اور اس کا شکر مانے. اور دو چیزیں, الایمان بین الرجاء والخوف, ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام, کہ خوف اس کا ہو یار میں نیکیاں کر تو رہا ہوں پتہ نہیں صحیح بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, تاکہ تکبر نہ ہو, اور امید اس کی ہو کہ یار کمزور ہیں گناہ ہو جاتے ہیں لیکن امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں. تو یہی صحابہ کی صفت تھی. تو البتہ 4 دن قباء میں رہے اللہ کے نبی, تب کتنے دن ہو گئے ٹوٹل, کتنے دن ہوئے؟ میں پہلے تو بتا چکا ہوں, یہ 15, پہلے 3 پھر 8 پھر 4, 15 دن کے بعد پھر مدینہ میں اللہ کے نبی تشریف لائے. اور وہاں پہ جو استقبال ہوا اللہ کے نبی کا, ایک وہاں پہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام ہی یعنی وہ جو جگہ تھی وداع کے نام سے, جہاں پہ سب لوگوں کو رخصت کرتے تھے, استقبال کرتے تھے. تو جو لوگوں نے وہاں پہ استقبال کیا اللہ کے نبی نے, اللہ کے نبی کا, انہوں نے کہا طلع البدر علینا. بدر کس کو کہتے ہیں؟ 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا فل مون, اس کو بدر کہتے ہیں. چاند کے بھی بہت سے نام ہیں نا عربی میں, قمر ہے, ہلال ہے, بدر ہے. تو بدر ہے فل مون. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ طلع البدر علینا, ہم پہ طلوع ہو گیا چاند, وہ بھی فل مون طلوع ہو گیا. من ثنیات الوداع, یعنی جو وداع کی ویلی ہے ادھر سے, یا وہیں سے استقبال کرتے تھے, وہاں سے آپ کھڑے ہیں شوق میں کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وجب الشکر علینا مدعا للہ دا, کہ ہم پہ شکر لازم ہے جب تک یہ ہمارے درمیان ہے اللہ کے بلانے والے. یعنی اپنے آپ پہ پہلے سے لازم کر لیا. اللہ کے نبی کتنی دن ٹھہریں گے یہ تو ان کو نہیں پتا, انہوں نے کہا ہم پہ شکر لازم ہے جب تک مدعا للہ دا, جب تک ہمارے درمیان اللہ کے نبی, ہم پہ شکر لازم ہے. سو یہ ہمیں سبق دے رہی ہے واقعی کہ اللہ کے نبی نے پھر ایسے ہی تو نہیں انصار کی تعریف کی نا, کہ مہاجر وہ تھے جو ہجرت کر کے آئے, ان کی قربانی اپنی جگہ پہلے مسلمانوں میں سے. انصار وہ ہیں جو یثرب سے انہوں نے مدینہ بنا دیا, مدینہ کو اللہ کے نبی کی آمد تھے, اللہ کے نبی کے استقبال. پہلے یثرب تھا پھر مدینہ ہوا, لیکن اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, مہاجر میرے باہر کا کپڑا ہے, قریب ہیں, لیکن انصار میرے اندر کا کپڑا ہے اور قریب ہے. کپڑا بہرحال قریب ہی ہوتا ہے لیکن کپڑوں میں بھی فرق ہوتا ہے. بولے اندر کا کپڑا میرا انصار ہے, کیونکہ انہوں نے واقعی وہ کر کے دکھایا جو آج پوری دنیا جس کی مار کھا رہی. یہاں پہ 10 سال پہلے 1,80,000 لوگ کی استقبال کیا تھا, آج تک کوئی پچھتا رہا ہے, کوئی کھوج رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے کہ بھئی کس طرح ان کو ایڈجسٹ کریں. میں کہتا ہوں اگر کسی کو یہ سیکھنا ہے کہ مہاجر آپ کسی ملک میں کیسے بنتے ہو, تو وہ مہاجر سے سیکھیں, اللہ کے نبی کے ہجرت کرنے والوں سے, کہ واقعی حق ادا کیسے کرتے ہیں کسی ملک کا. کیونکہ ہمیں بھی تو کمی ہوتی ہے نا جو آتے ہیں کسی ملک میں, کہیں کیا کر رہے ہیں, کہیں کیا کر رہے ہیں, کہیں مسلمانوں میں بھی تو اپنی, یعنی ویسے نا جنرلی بات کر رہا ہوں انسانوں کے اندر. تو اگر کسی کو واقعی سیکھنا ہے کہ جس ملک میں آپ جا رہے ہو اس ملک کے حق کیسے ادا کرنے, وہ مہاجر سے سیکھیں کہ مدینہ میں وہ کیسے گئے مکہ سے. اور اگر کسی کو یہ سیکھنا ہے کہ کسی کو اپنا ملک چھوڑ کے جو آتا ہے اس کا استقبال کیسا کرنا ہے, وہ انصار سے سیکھیں, تو سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا. معاشرہ آپ کو دنیا کا سب سے اچھا معاشرہ ہو جائے گا. مدینہ کہتے ہیں نا ریاست مدینہ, وہ کب بنے گا جب
یہ دو کوالٹی ہوں گی، مہاجر واقعی مہاجر ہوں اور انصار واقعی انصار، کہ انہوں نے واقعی جو لوگ باہر کے تھے ان کو ایسا لگا کہ بھئی یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، مکہ یاد اپنی جگہ آتا تھا لیکن ایسا لگا کہ یہ تو ہمارے اپنے بھائی ہیں، ان کو تو ہم صدیوں سے جانتے ہیں، ہمت ہماری اپنی بہن ہے۔ تو کسی کو اپنا لگنا ملک یہ اور لگوانا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہجرت کے اندر پیغام ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ جگہ چھوڑی جو اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان کو واپس بھی دی 6-7 سال بعد، لیکن اس وقت سے ہجرت کا کیلنڈر شروع ہوا، ہجری کیلنڈر اس وقت سے شروع ہوا اللہ کے نبی کی ہجرت۔ لیکن اس میں ایک پیغام ہے، ہجرت میں آپ جو چیز آپ چھوڑ کے آگے جا رہے ہو نا، اسی طرح ہماری آج کی ہجرت کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیا تھا، اس میں کیا ہے قربانی گناہوں کی دینا، یعنی گناہوں کو چھوڑنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی ہجرت کے اندر پیغام کیا ہے کہ گناہوں سے ہجرت کریں، گناہوں کو چھوڑیں۔ مکان چھوڑنا آسان ہے، عادتیں چھوڑنا مشکل ہے۔ عادتیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ جاتی ہے نا، تو عادتیں، بری عادتوں کو چھوڑنا۔ اللہ کے نبی نے سب کچھ قربان کر دیا، مہاجرین نے سب کچھ قربان کر دیا، انصار نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس میں ایک پیغام ہے ہجرت کے اندر کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں، ہجرت کریں برائیوں سے نیکی کی طرف، گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئیں۔ اور یہ پیغام ایسا ہے کہ ہر سال، جتنی سال اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہے، کہ ہر سال ہجرت ہمیں پیغام دے، یہ یاد دلائے کہ اس میں ایک پیغام ہے۔ اور جو محرم کا مہینہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ایک 12 مہینوں کے بارے میں کہا، ہجرت کا سال تو شروع ہوا اللہ کے نبی کی ہجرت سے، اس لیے اللہ کے نبی کا انتقال 11ویں ہجری میں ہوا، یعنی 10 سال اللہ کے نبی نے مکمل کیے مدینے میں۔ 11ویں ہجری کی شروع میں 12 ربیع الاول کو، یعنی سال کا تیسرا مہینہ ہوتا ہے نا، مارچ نہیں، ربیع الاول، جنوری فروری مارچ ہے ادھر، محرم صفر ربیع الاول، تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کا پیر والے دن انتقال ہوتا ہے۔ تو تقریباً 11واں سال کا شروع کے اندر، یعنی 10 سال اللہ کے نبی نے ہجرت کے ماہ گزارے۔ تو ہجرت میں ایک پیغام ہے، اور یہ جو 12 مہینے ہی اللہ کی طرف سے طے ہیں، اور یہ ان مہینوں سے پہلے جو جورجین کیلنڈر ہم فالو کرتے ہیں، جنوری سے لے کے دسمبر تک، یہ تو بہت بات کی کہانی ہے۔ اللہ کے نبی نے انٹروڈیوس کیا، یہ تو اللہ خود فرما رہے قرآن کے اندر کہ کیا فرما رہے ان 12 مہینوں کے بارے میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یہ 12 مہینے اللہ نے دنیا اور آخرت بنانے سے پہلے، یعنی دنیا اور سب کچھ جو ہم دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا، اس سے پہلے اللہ نے 12 مہینے طے کر دی۔ یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ یہ محرم سے لے کے ذی الحجہ ہے۔ ایک دفعہ ہم ان کو دہرا لیتے ہیں اگر صحیح ہے انشاءاللہ۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 12 میں۔ اب ہمیں ذوالحجہ میں آخری 10 دن تقریباً باقی ہیں، اور اس کے بعد محرم شروع ہوگا۔ اور یہ محرم کا مہینہ ان میں سے جن کو اللہ نے خود قرآن میں کہا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے جو عظیم ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ حج کی وجہ سے، محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کے بہت سی تاریخیں، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بہت بعد میں آئی، لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے فرعون کے ساتھ، اللہ نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے، تو اس کے اوپر روزہ، یہودی بہت پہلے سے روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی نے بھی روزہ رکھا ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو یہ روزہ فرض تھا۔ اسی طرح تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ 5 نمازیں فرض نہیں تھی تو تہجد کی اہمیت، تو اس لحاظ سے ابھی تہجد کی اہمیت تبھی بھی ہے، لیکن اس کی اہمیت الگ تھی اس وقت۔ تو یہ جو 10ویں روزہ ہے، 10 محرم کا، اس کا فائدے تو بہت ہیں روزے کے، لیکن جو ثواب ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا، اور بعض علماء نے تو یہ کہا کہ 1 سال کے سارے پچھلے گناہ معاف، اور اکثر علماء کا یہ اس طرف ہے کہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف۔ کبیرہ گناہ کے لیے تو معاملہ الگ ہے نا، اللہ سے معافی مانگنا، لوگوں سے معاملہ درست کرنا اور معافی مانگنا، معاملات جو ہوتے کبیرہ گناہ ان کا معاملہ الگ، لیکن صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتے 1 سال کی۔ محرم کے 10 محرم کے روز اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن،
کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی کا اگر میں زندہ رہا، جو کہ اللہ کے نبی اگلے سال نہیں دیکھ سکے اس کے بعد، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں 9-10 یا 10-11 یعنی ایک یا تو پہلے یا ایک بار. تو علماء نے فرمایا کہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ کوئی انسان اگر روزہ رکھ رہا ہے 10 محرم کا تو 9-10 کو رکھ لے یا 10-11 کو رکھ لے. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نہیں رکھ سکتا اور کوئی وجہ ہے تو 10 محرم کا بھی خالی روزہ رکھنا صحیح ہے. اے نہیں کہ حرام ہے، گناہ ہے، نہیں، رکھ سکتے ہیں خالی 10، لیکن ترجیح اس کو ہے کہ 9-10 یا 10-11 کو رکھ لیں. اب وہ کب آ رہا ہے؟ پہلی محرم انشاءاللہ 16 جون کو ہوگی پہلی محرم انشاءاللہ، اور 25 کو انشاءاللہ 10 محرم ہے. تو یا تو 24-25 کو رکھ لیں یا 25-26 کو رکھ لیں، جیسے اگر آپ یہاں پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں اب محاسبہ کی میں نے بات کی تھی، محاسبہ مراقبہ، یعنی آخری ہمارے جو 10 دن رہ گئے اس سال کے، یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ آخری 10 دنوں کو میں 350 دن سے اچھے گزاروں گا. جو ہو گیا وہ کوئی نہیں جا سکتا واپس، لیکن ان کو اور نئے سال کو میں اور اچھی طریقے سے شروع کروں گا، اللہ کی یاد میں، اللہ کی پابندی میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اور اپنے معاملات ہم صحیح کریں گے آپس میں، میاں بیوی، بچے، پڑوسی، گھر پہ، معاشرت، یہ سب بہت ضروری. دیکھیں ہم ابھی آ رہا ہے نا، الیکشن آ رہا ہے سویڈن میں، ہم کوئی الیکشن والے مسلمان نہیں، ہم سلیکشن والے مسلمان ہیں. اس کا مطلب کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے ووٹ نہ دیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے تو ہم خالی ان موقع پہ نہیں سدھرتے جب ضروری. 24 گھنٹے ہم نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، چنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں ایک راستہ دکھایا، اللہ کے نبی چنے ہوئے تھے، ان کی امت بھی چنی ہوئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہم درست کریں. اور یہ موقع ہوتے ہیں مختلف جو جس میں یاد دہانی ہو جاتی. گزشتہ کا آخری حصہ چل رہا ہے، محرم کا شروع کا حصہ شروع ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جو ہے صحیح معنوں میں محاسبہ مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اور آگے کے عزم و ارادے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگلے سال انشاءاللہ جو ہمارا شروع ہوگا، یعنی اگلے سال دسمبر کے بعد نہیں، ابھی تو ہم جون میں ابھی 10 دنوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جو محرم کے ساتھ نیا سال شروع ہوگا، کہ ہم اس سال کو اور اچھا کر لیں انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے مہینے کا جو ہمارا درس ہوگا وہ 4 جولائی کو انشاءاللہ، فرسٹ سیٹرڈے ایوری منتھ ہوتا ہے، یعنی ہر مہینے کے پہلے ہفتے والے دن. تو انشاءاللہ 4 جولائی کو انشاءاللہ ہمارا اگلا درس ہے ماہنامہ. تو انشاءاللہ اس میں خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس کی دعوت دیں. اور ایک ضمن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے، سیمیسٹر ہے، چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، تو ہماری کام سے چھٹی ہو سکتی ہے، اسکول سے چھٹی ہو سکتی ہے، اسلام سے چھٹی نہیں ہوتی ہمیں. تو یہ بھی چیز ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں یار مسافر ہیں، کچھ بھی کریں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو ہمارے جو اپنے اصول ہیں نا دین کے، ان کو نہ بھولی. نماز کی پابندی ہے، اللہ کی یاد ہے، اصول کی پابندی ہے، قانون کی پابندی ہے، اللہ کے حدود کی پابندی ہے. کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ایک اور بات تو ایسے لمبی ہو جائے گی بہت. دیکھیں اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کوشش یہ کریں میرے پہ تو کہ اپنی سفر کی زیادہ ڈیٹیل لوگوں سے شیئر نہ کریں. بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس کرایہ دینے کو نہیں ہوتا، گھر کے کھانے نہیں ہوتے، اور آپ جہاں اکانومی کلاس میں رہوں گے بزنس کلاس کے لاؤنج کی لوکیشن سینڈ کر دیں گے. وہ بھی ایک تو جھوٹ ہو جائے گا، اور پھر لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، کیوں تنگ کرنا، لوگوں کیوں جلانا. پھر کہتے ہیں حسد ہو گیا، نظر لگ گئی، جن آ گیا، نہ بری نظر لگ گئی، نہ کسی نے جادو کر دیا. نہ ہم تو خود اپنے آپ کو بلاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی ہوگی ہماری 10,000 کی اور 1 ملین کے ساتھ تصویر ڈال رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا ہر کام اچھا ہے، میں کام کر رہا ہوں گا صفائی کا، اور پھر باس نہیں ہوتا اور ٹیبل پہ بیٹھ کے تصویر دے دی بھائی یہ میرا آفس ہے. ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ لوگ. اندر ہوتا ہے کہ یار جو ہے اس پہ خوش رہو، شکر گزارو، اور جھوٹ کا سہارا نہ لے. اس سے نقصان کیا ہوگا، نظر لگے گی جو پھر بعض دفعہ قابو میں نہیں آتی. بات نظر حق ہے، اللہ نے کہا العین حق، اللہ کے نبی نے کہا. تو یہ چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم سفر کر رہے ہیں تو شرعی جو حدود ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں. کسی کو تنگ نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری پوسٹیں بعض دفعہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اور جس ملک میں جا رہے ہیں اس کا بھی احترام کریں. اگر آپ کو ادھر کی کوئی چیز پسند آ رہی ہے بہت اچھا، نہیں آ رہی تو آپ چپ چاپ واپس آ جائیں نا، مسافر کے طور پہ. ادھر ملک کی جا کے برائی کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا،
یہ بھی مناسب نہیں. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں شہری بھی اس سے بڑھ کر چیز صحیح معنوں میں ایمان والا اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر.